وہ پیشوا ہمارا جیسے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل پر میرا یہی ہے۔ یا ربی صلی علی نبیک دائما فی ہذہ الدنیا وباس انسانی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج سے ہم آپ کے لیے سب کے محبوب آقا و مولا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت پیاری اور بابرکت زندگی کے بارے میں ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم چند قسطوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سوانح کے پیارے واقعات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور اس کے لیے ہم نے ایک نہایت ہی پیاری کتاب منتخب کی ہے جس کو یقیناً اکثر بچوں نے پڑھ رکھا ہوگا۔ یہ کتاب ہے جماعت احمدیہ اور اردو ادب کی ایک نامور شخصیت جناب شیخ محمد اسماعیل صاحب پانی پتی کی تصنیف ہمارا آقا، اور یہی ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان بھی ہے۔ تو ہم اپنے پیارے آقا کی سیرت پر ہونے والے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس کتاب کی تلاوت سے جو ہم سب کو سب سے پیاری ہے اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہایت محبوب تھی، یعنی قرآن کریم۔ تلاوت کے لیے ہمارے ایک نہایت ہی پیارے ساتھی جو قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، شمائل احمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم مغفرة وأجرا عظيما۔ ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کفار کے مقابل پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بے انتہا رحم کرنے والے۔
تو انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا۔ وہ اللہ ہی سے فضل اور رضا چاہتے ہیں۔ سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی نشانی ہے۔ یہ ان کی مثال ہے جو تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے جو اپنی کومپل نکالے پھر اسے مضبوط کرے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنے ڈھنٹل پر کھڑی ہو جائے، کاشتکاروں کو خوش کر دے تاکہ ان کی وجہ سے کفار کو غیظ دلائے۔ اللہ نے ان سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یوں تو اس کائنات میں لاکھوں لوگ ہیں جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا دعویٰ ہے، لیکن ایک عاشق رسول ایسا بھی پیدا ہوا جس کو اس عشق کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے ماموریت کا مقام عطا فرمایا۔ میری مراد حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ آپ نے اپنی کتب میں جا بجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا بے پناہ اظہار کیا ہے، نثر میں بھی اور نظم میں بھی۔ اب ہمارے ایک دوست تشریف لا رہے ہیں جو آپ کا بابرکت منظوم کلام پیش کریں گے۔ تشریف لائیں سما جہانگیر۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ سب پاک ہیں پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لیک از خدا برتر، خیر الورا یہی ہے۔ پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک کمر ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے، بدرالدجا یہی ہے۔ وہ یار لامکانی، وہ دل برے نہانی، دیکھا ہے ہم نے اس سے بس رہا نما یہی ہے۔ وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلین ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے۔ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں
چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ وہ دل برے یگانا علموں کا ہے خزانہ، باقی ہے سب فسانہ، سچ بے خطا یہی ہے۔ سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا، وہ میں لکا یہی ہے۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ ہمارے آقا و مولا وہ عظیم الشان بابرکت وجود تھے جن کے لیے یہ دنیا بنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاق، اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ زمین و آسمان بھی پیدا نہ کرتا۔ آپ کی بعثت کے لیے تمام انبیاء نے دعا کی اور آپ کی آمد کا اعلان کیا۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ کے لیے دعا کی، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ہی نسل سے تھے اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ سب کس طرح ہوا؟ اب اس کا ذکر شروع کرتے ہیں احسن احمد اوان۔ آپ نصرت جہاں اکیڈمی ربوہ کے طالب علم ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک نہایت دلگداز واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا عنوان ہے سخت امتحان۔ آج سے 4000 برس پہلے دنیا میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ بر اعظم ایشیا کے شمال مغربی کونے پر ایک ملک ہے جس کو شام کہتے ہیں۔ اس میں خدا کے ایک بہت بڑے پیغمبر رہا کرتے تھے جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے مگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس پر انہوں نے خدا سے گڑ گڑا کر فرزند کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور 86 برس کی عمر میں ان کے ہاں ایک چاند سا بیٹا ہوا۔ بیٹے کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا جس کے معنی ہے خدا نے دعا سن لی۔ مگر اسماعیل کے پیدا ہونے کے تھوڑے ہی دنوں بعد خدا نے ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سخت امتحان لینا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم جاؤ بچے اور اس کی ماں کو عرب کے لکودک ریگستان میں چھوڑو۔ بڑے ارمانوں اور دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں اولاد ہوئی تھی۔ اسے ایک ویرانے میں چھوڑ آنے کے معنی یہ تھے کہ وہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو جائے۔ بیوی بادشاہ مصر کی لڑکی تھی، نہایت ناز و نعمت سے شاہی محلوں میں پلی ہوئی تھی۔ اسے سنسان بیابان میں تنہا چھوڑ دینے کا مطلب یہ تھا کہ 2 ہی دن میں اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اگرچہ یہ خطرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ گزرے مگر بیٹے کی محبت اور بیوی کی الفت پر خدا کا عشق غالب آیا۔ پانی کا ایک مشکیزہ اور کچھ کھجوریں ساتھ لے کر حضرت ابراہیم خدا کا حکم پورا کرنے کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ شہزادی ہاجرہ اپنے معصوم بچے کو چھاتی سے چمٹائے ساتھ تھی۔ چلتے چلتے جب یہ چھوٹا سا قافلہ اس ویران وادی میں پہنچا جہاں شہر مکہ آباد ہے تو حضرت ابراہیم ٹھہر گئے، مشکیزے کو زمین پر رکھا، کھجوروں کی تھیلی بیوی کے ہاتھ میں دی، ننھے بچے کو آبدیدہ آنکھوں سے پیار کیا اور واپس مڑ گئے۔
بیوی چلائی اور درد بھرے الفاظ سے کہنے لگی، آپ کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں کس پر چھوڑ چلیں؟ تھوڑی دیر میں کوئی بھیڑیا آئے گا اور ہم دونوں کو پھاڑ کھائے گا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور نہ ہی بات کا جواب دیا۔ مایوس ہو کر شہزادی نے پکارا، اچھا اگر جاتے ہو تو جاؤ، مگر اتنا تو بتاتے جاؤ، کیا تم ہمیں یہاں خدا کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہو یا کسی خفگی کی وجہ سے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ان کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں، آواز شدت سے غم سے بیٹھ گئی تھی، بول تو نہ سکے مگر اشارے سے کہا ہاں۔ اس پر شہزادی بولی، پھر خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جاؤ شوق سے جاؤ۔ یہی شہزادی میرے آقا علیہ السلام کی جدہ ماجدہ تھی جن کا نام ہاجرہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنی بیوی ہاجرہ اور بچہ اسماعیل کو جو بھی چھوٹا ہی تھا ایک بیاب ہو گیا اور ویران جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ کیا خدا نے ان کو ضائع کر دیا؟ نہیں نہیں، وہ خدا تو اس بچے سے ایک قوم پیدا کرنے والا تھا، اور وہاں تو ایک عظیم الشان نبی کا ظہور ہونے والا تھا۔ وہ کس طرح انہیں ضائع کر سکتا تھا؟ اس قربانی کی داستان کا اگلا حصہ لا رہے ہیں میرے بہت ہی پیارے بھائی جناب مدثر احمد۔ آپ مدرسۃ الحفظ میں ایک طالب علم ہیں۔ میری گفتگو کا موضوع ہے بے قرار ماں۔ شوہر کے چلے جانے کے بعد بے کس شہزادی نے سوچنا شروع کیا کہ اس کھلے آسمان کے نیچے اور اس چٹیل زمین کے اوپر اس معصوم جان کے ساتھ زندگی کس طرح کٹے گی۔ یہاں نہ کوئی درخت نظر آتا ہے جس کے سایہ میں کچھ دیر بیٹھ جاؤں، اور نہ کوئی گھاس پھوس کا پتہ ہے جس کی جھونپڑی بنا کر اپنے لال کو دھوپ سے بچاؤں۔ اس نے حسرت کے ساتھ خشک پہاڑیوں کو دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ شہزادی نے اپنے لخت جگر کو، جو شاہ مصر کا نواسا اور پیغمبر شام کا بیٹا تھا، پتھریلی زمین پر لٹا دیا۔ نیچے نہ کوئی بوریا تھا نہ کپڑا، اور سوچنے لگی اب کیا ہوگا۔ 3-4 دن کے بعد جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو ننھا معصوم مارے پیاس کے زمین پر تڑپنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئیں اور شدت پیاس سے اس کی زبان باہر نکلنے لگی۔ ماں کا دل اس دردناک نظارے سے پاش پاش ہو گیا، مگر وہ پانی کہاں سے لائے جو اپنے لال کے منہ میں ڈالے؟ یہ خیال کر کے کہ اب بچہ کوئی دم کا مہمان ہے، اس کے چہرے پر، ماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے پانی کی تلاش میں انتہائی حسرت کے ساتھ چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر پانی ان کا تھا۔ ممتا کی ماری ماں بڑی بے قراری کے ساتھ سامنے کی پہاڑی پر چڑھ گئی کہ شاید وہیں سے کہیں پانی کا کوئی چشمہ نظر آ جائے، لیکن بے سود۔ وہ وہاں سے اتری اور اس کے بالمقابل پہاڑی پر چڑھ کر پانی ڈھونڈنے لگی، مگر یہاں بھی اسے ناکامی ہوئی۔ اتنے میں شہزادی کو خیال آیا کہ بچہ پیاس سے تڑپ تڑپ کر کہیں مر نہ گیا ہو۔ اس خیال کے آتے ہی وہ بڑی بے چینی کے ساتھ پہاڑی سے اتری اور دوڑ کر بچے کو گود میں اٹھا کر چھاتی سے لگا لیا۔ بچہ ابھی تک زندہ تھا، مگر پیاس کے مارے نہایت نڈھال ہو رہا تھا۔ امید پر دنیا قائم ہے، ماں نے سوچا، لاؤ ایک مرتبہ اور پہاڑی پر چڑھ کر دیکھوں، شاید پانی کا کوئی کچھ سراغ لگ سکے۔ وہ پھر دوبارہ پہاڑی پر چڑھی اور دور تک دیکھتی رہی، مگر پانی ہوتا تو ملتا۔ مایوس اور دل شکستہ ہو کر شہزادی پہاڑی سے اتر آئی، مگر دل نہ مانا اور خیال کرنے لگی کہ لاؤ دوسری پہاڑی پر بھی دوبارہ چڑھ کر قسمت آزمائی کروں، مگر پانی کہاں تھا۔ اسی طرح شہزادی نے دونوں پہاڑیوں کے، جن کے نام صفا اور مروہ ہیں، 7 چکر لگائے۔ ہر مرتبہ آتی اور اپنے لخت جگر کو دیکھ جاتی اور بڑی بے قراری کے ساتھ پانی کی تلاش میں پہاڑی پر چڑھ جاتی۔ یہی مقدس بچہ میرے آقا علیہ السلام کا جد امجد ہے، جس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے۔ جزاک اللہ۔ اب ایک نظم لا رہے ہیں برادرم حارث محمود صاحب۔ محمد پر ہماری جاں فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے۔ محمد پر
ہماری جاں فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے. میرا دل اس نے روشن کر دیا ہے، اندھیرے گھر کا میرے وہ دیا ہے. میرا ہر ذرہ ہو قربان احمد، میرا ہر ذرہ ہو قربان احمد. میرے دل کا یہی ایک دعا ہے. مجھے اس بات پر ہے فخر محمود، میرا معشوق محبوب خدا ہے. محمد جو ہمارا پیشوا ہے، محمد جو کہ محبوب خدا ہے. ہو اس کے نام پر قربان سب کچھ، کہ وہ شاہن شاہ ہر دوسرا ہے. اسی سے میرا دل پاتا ہے تسکین، وہی آرام میری روح کا ہے. خدا کو اس سے مل کر ہم نے پایا، وہی ایک راہ دی کا رہنما ہے. محمد پر ہماری جاں فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے. جزاک اللہ حارث. آپ نے مدثر سے سنا کہ پھر وہ بچہ وہاں پڑا بلکتا رہا اور ماں بے قراری سے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتی رہی. ایسے میں خدا تعالیٰ کی تقدیر نے عجب کرشمہ دکھایا اور وہاں اس بچے کے لیے پانی کا انتظام کر دیا. لیکن یہ سب کیسے ہوا یہ آپ کو بتائیں گے میرے دوست اور بھائی برادرم سید آل احمد. دوستو، آپ نے سنا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو ایک ویرانے میں چھوڑ گئے، لیکن خدا تعالیٰ اس ویرانے کو ایک عظیم شان شہر میں بدلنے والا تھا جو تمام دنیا کا مرجع اور ماوا بننے والا تھا. اس کے لیے خدا کی تقدیر نے کیا انتظام کیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا اپنی گفتگو میں، جس کا عنوان ہے غیبی چشمہ. 7ویں دفعہ جب ماں اپنے بچے کی خیریت دریافت کرنے آئی تو اس نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ جہاں بچہ مارے پیاس کے ایڑیاں لگا رہا ہے وہاں کچھ نمی نظر آتی ہے اور اس نمی میں پانی جھلک رہا ہے. مسرت اور تعجب کے انتہائی جذبات کے ساتھ بڑی پھرتی سے شہزادی آگے بڑھی اور بچے کا پاؤں آہستہ سے ہٹا کر ہاتھوں سے زمین کو ریدنے لگی. اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا جب مٹی ہٹاتے ہی زمین میں سے پانی نکلنے لگا. جوں شہزادی مٹی ہٹاتی پانی زور سے نکلتا یہاں تک کہ زمین پر بہنے لگا. ان بساط کے مارے مایوس ماں کی باچیں کھل گئیں. اس نے دوڑ کر بچے کو گود میں اٹھا لیا اور چلو میں پانی لے کر اسے پلایا. تب کہیں بچے کی جان میں جان آئی اور اس نے اپنی کٹورا سی آنکھیں کھول دیں، جنہیں دیکھ کر شہزادی فرط مسرت سے بے خود ہو گئی اور بے اختیار خدا کے حضور سجدے میں گر پڑی.
جس نے اپنی قدرت سے اس پتھریلی زمین میں چشمہ پیدا کر دیا تھا۔ پانی اب بھی بہہ رہا تھا اور اس کی نکاسی میں برابر زیادتی ہوتی جا رہی تھی۔ شہزادی نے یہ دیکھا تو جلدی جلدی آس پاس کے پتھر اکٹھے کیے اور چشمے کے چاروں طرف ایک ڈول بنا دی تاکہ پانی بہہ کر ضائع نہ ہو جائے۔ پانی بہت جلد پتھروں کے کناروں تک آ گیا اور ایک حوض سا بن گیا۔ عرب میں پانی بہت ہی کم تھا۔ مختلف قبیلے نے ڈیرے خیمے لیے سارے ملک میں ادھر پھرتے رہتے تھے۔ جہاں پانی دیکھتے خیمے لگا کر اتر پڑتے۔ جب تک پانی رہتا وہ بھی وہاں پڑے رہتے۔ جب خشک ہو جاتا تو اپنے خیمے اکھاڑ کر دوسرے چشمے کی تلاش میں آگے روانہ ہو جاتے۔ یہاں بھی یہی ہوا۔ ایک قبیلہ جس کا نام جرہم تھا اتفاق سے ادھر سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ چٹیل اور پتھریلی وادی میں پانی کا ایک چشمہ جاری ہے اور ایک عورت بچے کو گود میں لیے وہاں بیٹھی ہے۔ پانی کو دیکھ کر قبیلے والوں کا دل للچایا۔ انہوں نے کہا، نیک خاتون، اس ویران وادی میں آپ اکیلی کس طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہوں گی؟ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ شہزادی نے جواب دیا، میں مصر کی رہنے والی ہوں اور شام سے آئی ہوں اور میرے شوہر خدا کے حکم سے یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ میرے بچے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے اس جنگل میں چشمہ جاری کر دیا ہے۔ یہ سن کر قبیلے والوں نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس چشمہ کے آس پاس آباد ہو جائیں، ہمیں پانی مل جائے گا اور آپ کا اکیل پن دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس عجیب انتظام کو دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی، مگر اس نے بہت ہی خوددارانہ لہجے میں جواب دیا، بے شک آباد ہو جائیں، میرا کوئی حرجہ نہیں، لیکن میں چونکہ چشمے کی مالک ہوں، اسے شرط یہ ہے کہ پانی کے معاوضے میں آپ لوگ میری اور میرے بچے کی ضروریات خور و نوش کا خیال رکھیں اور یہ بچہ بڑا ہو کر آپ کا سردار ہو۔ میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ یہ معمولی لڑکا نہیں بلکہ شاہ مصر کا نواسا اور ابراہیم پیغمبر کا بیٹا ہے۔ قبیلے والوں نے بڑی ہی خوشی اور احسان مندی کے ساتھ یہ دونوں شرطیں مان لی اور وہاں آباد ہو گئے۔ اس طرح شہر مکہ کی بنیاد پڑی جو آج تمام مسلمانوں کا مذہبی مرکز ہے۔ چشمہ بھی موجود ہے، اگرچہ اس کا پانی نیچے اتر کر اب ایک کنویں کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے جس کا نام زمزم ہے۔ بعض واقعات عام نظر میں معمولی ہوتے ہیں مگر ان کا اثر اکثر اوقات نہایت عظیم الشان ہوتا ہے۔ حضرت حاجہ علیہ السلام کے اسی واقعے کو دیکھ لو۔ ان کا پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا بظاہر ایک معمولی بات تھی مگر یہی واقعہ بعد میں ایک یادگار بن گیا۔ چنانچہ آج بھی جب ہزاروں لاکھوں مسلمان مکہ معظمہ حج کے لیے جمع ہوتے ہیں تو حج کے دوسرے ارکان کے ساتھ صفا اور مروہ کے دوران بھی ضرور دوڑتے ہیں۔ بعد کے ایام میں انہی تاریخی پہاڑیوں میں سے ایک پر چڑھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ تو آپ نے سنا کہ کس طرح ہم سب کے آسمانی آقا اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان نبی خاتم الانبیاء علیہ السلام کی بعثت کے لیے ایک شہر کی آبادی کا اہتمام کیا اور آپ کے لیے ایک قوم بنا ڈالی۔ آج کا پروگرام ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ پروگرام کے اختتام پر ہمارے ایک ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی ایک خوبصورت تحریر پڑھ کر سنائیں گے۔ حاشی رحمت ہو صاحب۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اے تمام وہ لوگو جو زمین پر رہتے ہو اور اے تمام وہ انسانی روحو جو مشرق اور مغرب میں آباد ہو، میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے اور سچا خدا بھی وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی روحانی زندگی اور پاک جلال کا ہمیں یہ ثبوت ملا ہے کہ اس کی پیروی اور محبت سے
ہم روح القدس اور خدا کے مکالمہ اور آسمانی نشانوں کے انعام پاتے ہیں۔ تریاق القلوب صفحہ نمبر 11۔ اب ہم اپنے دوستوں کو ایک تحفہ پیش کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم مل کر اس سید ولد آدم فخر ارب و عجم حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ پیشوا ہمارا جیسے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد